بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا عنوان ہے اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل سے بنی کنانہ کا انتخاب کیا۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 3 ازواج تھیں، یعنی حضرت سارہ علیہ السلام، حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت کتورہ علیہ السلام۔ حضرت سارہ علیہ السلام سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے اور ان کی اولاد ملک فلسطین اور شام میں آباد تھی۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اور ان کی اولاد عرب میں مقیم تھی۔ سیدہ کتورہ علیہ السلام کی بھی اولاد تھی جو یمن کے اندر مقیم تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے اور ان کے ایک بیٹے کیدار کی اولاد میں سے حضرت عدنان پیدا ہوئے، جن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ نسب 21ویں پشت پر جا کر ملتا ہے۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ نسب کچھ اس طرح ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصا بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہد بن مالک بن نضر بن کنانہ۔ تعالیٰ نے بنی اسماعیل سے بنی کنانہ کا انتخاب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابراہیم سے حضرت اسماعیل کو اللہ تعالیٰ نے چنا اور حضرت اسماعیل سے بنی کنانہ کا چنا اور بنی کنانہ سے قریش کو اور قریش سے بنی ہاشم کو اور بنی ہاشم سے اللہ تعالیٰ نے مجھے منتخب کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کا سلسلہ نسب کلاب بن مرہ پر مل جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے تمام نسبتی والدین توحید پرست تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان ایک عالی خاندان تھا اور آپ کے مخالفین ہزارہ دشمنی کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقار اور خاندان کے خلاف کوئی ایک بات بھی نہ کر سکے، جس کا ثبوت ابو سفیان کا کیسر روم کے دربار میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عالی خاندان کا اقرار اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن بھی آپ کے خاندان کے وقار اور عزت کی تعریف ہمیشہ کرتے تھے۔ 21ویں پشت پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ نسب عدنان سے ملتا ہے۔ عدنان کا مطلب ہے عیاں کرنے والا۔ تو عدنان نے خانہ کعبہ کو پہلی دفعہ غلاف پہنایا اور یہ غلاف چمڑے کا بنا ہوا تھا، اور اس طرح 20ویں پشت پر مہد بن عدنان سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ نسب ملتا ہے۔ 19ویں پشت پر نزار بن معاذ سے، اور اس طرح مدر بن نزار، مدرکہ بن الیاس، خزیمہ بن مدرکہ۔ 19ویں پشت پر نزار بن معاذ سے، 18ویں پشت پر مدر بن نزار سے، 17ویں پشت پر الیاس بن مدر سے۔ اس نے مقام ابراہیم کو دوبارہ اپنی جگہ پر رکھا۔ تو 16ویں پشت پر آپ کا سلسلہ نسب مدرکہ بن الیاس سے، اس کے بعد 15ویں پشت پر خزیمہ بن مدرکہ، 14ویں پر کنانہ بن خزیمہ، 13ویں پشت پر نضر بن کنانہ اور 12ویں پشت پر مالک بن نضر سے آپ کا سلسلہ نسب ملتا ہے۔